افغانستان سے دراندازی کرنے والے فتنہ الخوارج کے 47 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے. اب یہ جو فتنہ الخوارج کی ایک پوری تشکیل تھی، یہ بارڈر کراس کر رہی تھی، سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کی، 47 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. اور اس کے بعد یہ جو تمام تر یہ جو آپریشن تھا، یہ 7 سے 9 اگست کے درمیان کارروائی میں ہوا. اور اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھا کہ 47 دہشت گرد مارے گئے. زیادہ تر دہشت گرد افغان تھے. اب سیکیورٹی ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دہشت گرد سمبازا بلوچستان میں بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بارڈر پر جہنم حاصل کیے گئے زیادہ تر دہشت گردوں کی لاشیں اب افغانستان میں موجود رہیں. 15 دن تک وہ لاشیں وہاں پہ گلتی سڑتی رہیں. اس کے بعد پھر گدھوں پر لاد کر ان لاشوں کو پہنچایا گیا جرگے کی مدد سے. افغان حکام کے ساتھ پھر جرگہ ہوا، لاشیں جو ہیں وہ واپس افغانستان پہنچائی گئیں. اور فورسز کے مشترکہ آپریشن میں فتنہ الخوارج کے 9 دہشت گرد بھی مارے گئے. 5 کی لاشیں قبضے میں لے لی گئیں. آپریشن کے دوران 2 شہری شہید ہوئے. پولیس اور سی ٹی ڈی کے 10 اہلکار زخمی بھی ہوئے. تو سیکیورٹی فورسز کی ایک کامیاب آپریشن تھا یہ، اور کامیاب کارروائی تھی. اور بالکل یہ کامیاب کارروائی تھی. ہیٹس آف ٹو سیکیورٹی فورسز. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب. بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سیکیورٹی فورسز نے افغانستان سے دراندازی کی کوشش کو ایک مرتبہ پھر سے ناکام بنایا اور اس مرتبہ 47 دہشت گردوں کو نشانہ بنایا. آپ کے خیال میں کتنی بڑی کامیابی ہے یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو شائستہ صاحب. آئی تھنک ایک تو جو ویڈیو ہے یہ بڑی ضروری اس کو ڈائسیکٹ کیا جائے. جس طریقے سے ان کی لاشیں پڑی رہیں، پھر ان کو گدھوں پہ لاٹ کے لے جایا گیا، تو یہ آئی تھنک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے دو طرح سے. اگر لیٹ سے 2 گروپس ہیں جو لڑ رہے ہیں، جس میں فتنہ الخوارج ہے، فتنہ ہندوستان ہے دونوں صوبوں میں، اور ادھر سیکیورٹی فورسز ہیں، تو آپ اگر کمپیئر کریں نارملی جو ہے یہ جو متعارف گروپس ہیں یہ اپنی ڈیڈ باڈیز نہیں چھوڑ کے جاتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے بہت زیادہ ڈی مورلائزنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے، یو ڈوئنگ اٹ فار ڈالرز، اور 15 دن جو آپ کے ہینڈلرز ہیں آپ کی لاشیں نہیں اٹھا رہے، اور سوری ٹو سے اگر جانور اس کو کھا رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی سوری اسٹیٹ آف افیئر ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی طرف سے سیکورٹی فورسز جو ہے، چاہے وہ ہیومن انٹیلیجنس ہے چاہے ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہے، اور پھر جو ان کے آپریشن بڑے کامیاب ہیں کہ آپ بارڈر کے اوپر ہی ان کو نیوٹرلائز کریں. اور یہ بہت بڑی تشکیل تھی. میں نے ایک ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ اگر 50 بندوں کی تشکیل ہو تو تقریباً یہ آلموسٹ $500,000 کا خرچ ہوتا ہے جو ہینڈلر ہے. اور دوول کو ایک ایڈوائز بھی ابھی آپ پہ ٹیررسٹ بھی لگی ہیں 50%، اور باقی افغانستان میں آپ ٹیررسٹ گروپ کو دے رہے ہیں، تو یہ ڈالر بچائیں، کیونکہ بھارت میں ابھی بھوک مری شروع ہونے والی. اس چیز سے آئی تھنک طالبان کو بھی ایک ایڈوائز ہے. ایک رپورٹ ہے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کی کہ 1/4 آف پاپولیشن، جس میں زیادہ بچے ہیں، دے آر فیسنگ ہنگر. تو اگر ایک تشکیل پہ آپ $1.5 ملین لگ جاتا ہے، اس کی پوری کیلکولیشن ہے. $5,000 پر بندے کو دیا جاتا ہے. پھر ان کے ورثہ کو امیر رکھتا ہے، اس کو $20,000، 5-6 کروڑ کے ہتھیار یہ کیری کرتے ہیں. پھر پاکستان کے اندر لاجسٹک ہے. تو آل ٹول یہ آئی تھنک بڑا ایکسپینسو وینچر ہوتا ہے. اور صاف ظاہر ہے کہ جب کاز نہیں ہے تو آپ بیسیکلی یو آر ڈوئنگ اٹ فار مینلی ڈرائنگ کنسیشن، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاس انلمیٹڈ سپلائی آف ہیومن ریسورس. ایسا نہیں ہے. ابھی اللہ کے فضل سے سیکورٹی فورسز ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے ان کو پورا ایگزیکٹلی پتا تھا کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، کدھر انٹر ہو رہے ہیں. آپ دیکھا بڑے دشوار گزار علاقے ہیں. تو ہر لحاظ سے آئی تھنک جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے جو ہینڈلرز ہیں ان کی بہت بڑی شکست ہے. ابھی میرے خیال میں بارڈر جو ہے آلموسٹ انشاءاللہ سیلڈ ہے. سنیک اٹیکس ہو سکتے ہیں، اور اس میں چاہے فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج جو بہت بڑی ناکامی ہے، اور مرال شو کر رہے کہ ابھی اٹس اے لوزنگ وار. وہ تو ڈی مورلائز ہیں ہی، لیکن ہمارا مورال بڑا بلند ہے. بریگیڈیئر صاحب، اچھا ایک اور بات کہ ہم یہ بات بارہا کہہ چکے ہیں، ہمارے پاس اس بات کے ثبوت بھی ہیں کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ہم نے اس بات کے بارے میں اقوام متحدہ کو بھی آگاہ کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مزید اس حوالے سے کون سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ افغانستان کی سرزمین صرف پاکستان کے خلاف ہی نہیں استعمال ہو رہی ہے، دنیا کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا کو اس سے خطرہ ہے. جی بالکل، آئی تھنک بڑا پرٹیننٹ سوال ہے. اس میں چاروں ڈومین میں جو مین ڈومین جس میں آئی تھنک جب ٹیررزم سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک تو ملٹری ڈومین ہے جس کا کام ہو رہا ہے. بارڈر کے اوپر بھی الرٹ ہیں ایجنسیز بھی، اور ہماری جو ملٹری ہے، فرنٹیئر فور، اور ایون لا انفورسمنٹ کی سول ایجنسی ہے، پولیس ہے. پھر آ جاتی ہے مینلی ڈپلومیٹک ایفرٹ. ایک تو بائی لیٹرل آپ نے دیکھا، پھر ٹرائی لیٹرل ہے، چائنا پاکستان افغانستان کا ایک فورم. ابھی ریسنٹلی اسحاق ڈار صاحب بھی گئے، اس طرح وانگ صاحب گئے، اور آئی تھنک کافی کنونس کیا گیا افغان گورنمنٹ کو، طالبان کو، کہ آپ ون ون سچویشن ہے اگر آپ کوآپریٹ کریں. اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے ٹیررزم کا، بیکاز اٹ سٹارٹس افیکٹنگ چائنیز انویسٹمنٹ ہے، پاکستان ہے، افغانستان کا اپنا. جیسا میں نے کہا کہ 1/4 آف پاپولیشن فیسز ہنگر.
تو آپ صحیح جگہ انویسٹمنٹ کریں اور لگائیں، تو ایک تو اس کا امپیکٹ آئے گا. اور جو تشکیلیں کمپرومائز ہو رہی ہیں اس میں میرے خیال میں وجہ یہی ہے کہ ادھر اتنی ڈیمورلائزیشن ہے، اتنا افیکٹو یہاں سے ڈیفینس ہے کہ آہستہ سے یہ چیز کم ہوگی. دوسرا آتا ہے جو انٹرنیشنل ہے، جس طرح ابھی یو ایس نے سینکشن کیا ہے اس طریقے سے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کی ہے فتنہ ہندوستان کو، تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. پھر بڑے فارمیٹ ہے، ریجنل ہے، جس میں پاکستان، رشیا، ایران اور چائنا ہے، تو پھر سینٹرل ایشینز کے ساتھ مل کے ایک ماسکو. تمام آئی تھنک ڈپلومیٹک جو فورم ہے ان کو یوز کیا جائے. پھر آئی تھنک انفارمیشن بڑی ضروری، جس طرح ابھی باجوڑ میں ایک شرارت کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کو ناکام کیا گیا کہ جو لوکل پاپولیشن بائی اینڈ لارج طالبان یا ٹی ٹی پی کا جو ہے نیریٹو پٹ چکا ہے، مطلب دس ناٹ فار اسلام، تو لوگ کنونس ہوں اور ان کو جگہ ہی نہ دیں، بیکاز یہاں پہ جب آتے ہیں تو ان کو جگہ دی جاتی ہے. دین از انفارمیشن ڈومین، جس میں ہم اور آپ لوگ کر رہے ہیں کہ عوام کو آگاہی بھی ہو اور یہ پورا ڈائسیکٹ کر کے بتایا جائے کہ یہ کوئی جہاد نہیں ہے، کوئی کاز نہیں ہے. سیم از ٹرو ان بلوچستان، یہ صرف ایک فساد برپا کرنے کی کوشش کی گئی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ناکام ہو گئے. میرے خیال میں چاروں ڈومین پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات بتائیے گا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ یو ایس نے باقاعدہ بلیک لسٹ کیا بی ایل اے کو اور اس کی ذیلی تنظیم مجید بریگیڈ کو. اب یو ایس بھی اس چیز کو ریکگنائز کر رہا ہے کہ پاکستان نہ صرف بیرونی دہشت دشمنوں سے لڑ رہا ہے بلکہ اندرونی جنگ بھی ایک لڑ رہا ہے وہ دہشت گردی کے خلاف، اور پاکستان خود اٹ سیلف دہشت گردی کا وکٹم ہے. بہت دفعہ افغان حکام سے بات ہو چکی ہے مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے اوپر. کس طریقے سے یقینی بنایا جائے، کیا اقدامات اب سنجیدہ طور پر کیے جائیں کہ جو افغان بارڈر ہے وہاں پر مؤثر مینجمنٹ ہو؟ جس میں ایک تو جو بات جس کا ذکر ہوا ہے، دوسرا جو انٹرنیشنل انگیجمنٹ ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے، بیکاز امریکن نے بھی دیکھیں ابھی انویسٹمنٹ کرنی ہے، منرلز میں ہے، انرجی میں ہے، اور زیادہ تر یہ علاقے ہیں چاہے کیپی ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، تو یہاں پہ دے آلسو نو کہ ان کا کیا انٹرسٹ. جس میں ابھی چائنیز جو سی پیک کا انٹرسٹ تھا اور اس کے اندر دے ہیو نو کم فارورڈ، سی پیک 2 انشاءاللہ لانچ ہو رہا ہے، تو اگر ویسٹرن انویسٹمنٹ بھی آتی ہے تو دے ول بی کنسرنڈ اباؤٹ دی سیفٹی. باقی جو ہے پاکستان نے آئی تھنک ایکسٹرنلی انٹرنلی شو کر دی ہے ساؤتھ ایشیا میں، چاہے بھارت ہو ویسٹرن بارڈر، وی آر ڈیٹرمنڈ اینڈ وی آر کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ، اور انشاءاللہ اس کو ڈیفیٹ کریں گے. سمبولکلی ویسے یہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے، کیا پیغام بھیجتا ہے پاکستان کے دشمنوں کو کہ جس طریقے سے فتنہ الخوارج کی لاشیں 15 دن گلتی سڑتی رہیں پھر گدھوں پر لاد کر واپس بھیجی گئیں، اس کی سمبولک ویسے ریپرزنٹیشن کیا ہے؟ جی آئی تھنک بہت بڑا امپیکٹ ہے. دس از اے ہیوج میسج ٹو دوبل اینڈ ہیوج میسج ٹو whosoever are the handlers in افغانستان کہ you are fighting a lost war. آپ نے ویسٹرن بارڈر پہ بھی کر لیا، ایسٹرن بارڈر پہ یو آر ڈیفیٹڈ، اور یہ آپ کے جو مورے ہیں یہ پٹ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ول اوور کم. اور یہ ڈالر جو ہے بچا کر، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں طالبان کو بھی اور ان کو بھی ڈالر بچائیں. انڈیا کو بھی ضرورت ہے، ابھی سینکشن کے بھٹا بیٹھ گیا ان کے اسٹاک ایکسچینج کا، ابھی رو رہی ساری انڈسٹری کے لیے ہمارا کیا بنے گا، اسپورٹس بند ہو گئی. تو ادھر جو 80 کروڑ عوام بیچاری راشن پہ آئی تھنک گورنمنٹ کے راشن پہ چل رہی ان کو دیں، ڈونٹ ویسٹ اٹ ہیئر. رائٹ. تھینک یو ویری مچ وقار حسن صاحب فار جوائننگ باخبر سویرا. اور پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ یہ بہت واضح پیغام گیا ہے، خاص طور پر اس کارروائی کے بعد جس میں 47 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. اور یہ فتنہ الخوارج سے ان کا تعلق تھا کہ یو کین ناٹ میس ود پاکستان اینی مور. پاکستان اٹ سیلف وکٹم ہے دہشت گردی کا، پاکستان مؤثر طریقے سے لڑ رہا ہے دہشت گردی سے، اور پاکستان اپنی اندرونی جنگیں بھی لڑ رہا ہے اور اپنی بیرونی جنگ جو بھارت ہے اور جو بھارت کے ساتھ بھارت جس طریقے سے پاکستان نے پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کو پروان چڑھا رہا ہے اس سے بھی لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اور وہ جوابی کارروائی شدید کر سکتا ہے.